حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی سورت کو یعنی سورہ اخلاص کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد، یعنی یہ جو پوری صورت ہے سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ کے آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اور سنیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص یہ تیسرا حصہ ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اس کو جب بھی موقع ملے ہر سورت آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے بہت سارے مسائل حل فرمائے گا، اور یقیناً جو روزانہ اس سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس خوش قسمت انسان کے کیا کہنے۔ میں نے آپ کے سامنے چند جو احادیث پاک ہیں اس حوالے سے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی جو سنہری تعلیمات ہیں اور دین اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں ان کو جاننے، سمجھنے اور ان سنہری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔